بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، بقرعید کی آمد ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مذہبی تہوار ہے یہ، اور ذمہ داری ہے ہماری مذہبی۔ مگر ایک خوشی کا باعث یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی تاریخی مارکے سے، جو کہ دہائیوں نہیں بلکہ صدیوں یاد رکھا جائے گا، اس سے فتح یاب ہو کر نکلا ہے۔ عید ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ عید ہمیں قربانی دینا سکھاتی ہے، اور عید کے دن بنیادی طور پہ ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں ہر اس قربانی کو جو ہمارے دین کے حوالے سے دی گئی۔ آج ہم نے سوچا کہ یہ جو مادر وطن ہے ہمارا، جو اسلام کے نام پر ملک ہمیں باری تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس حوالے سے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آج کے دن انہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کیا جائے، انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جائے۔ آج کا زبردست عید قرباں کے اس موقع پر آج کا زبردست جو ہے وہ پاکستان کے نام قربانیاں دینے والوں کے نام، شہیدوں کے نام، غازیوں کے نام، اور اسی نسبت سے آج ایک غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے بھی میرے شوز میں آپ انہیں دیکھ چکے ہیں اور پورا پاکستان ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور آج انہوں نے بہت ہی خاص عزت افزائی ہماری یہ فرمائی ہے کہ وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل رضا عباس زیدی، تمغہ بسالت۔ ویلکم ٹو دا شو کرنل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ رضا بھائی، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کا اس پروگرام کے اندر، تھینک یو جزاک ویری اللہ، مچ۔ اور بڑی عزت افزائی کہ آپ نے ہماری یہ ریکویسٹ اور دعوت قبول کی، اور ہماری بیٹی جو ہیں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی دعوت قبول کی اور آپ نے بھی اجازت دی اور آپ نے بھی دعوت قبول کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ علیشہ رضا زیدی صاحبہ۔ تھینک یو بیٹی، آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ You're most welcome, uncle, for جزاک having me اللہ، here today. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ تو ابو سے شروع کریں کہ آپ سے شروع کریں؟ Please بابا صاحب شروع کریں۔ ہیں بابا سے شروع کرنا چاہیے، ہے نا، ساری قوم انہیں کو سننا چاہ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، چلے ہم اس کو یوں شروع کرتے ہیں کہ جب یہ ایک تو بابا کا اپنا مارکا ہے نا، جس کے اندر بابا کی ٹانگیں جو ہیں وہ شہید ہوئیں، اور اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی، اور پھر ایک آپ نے بھی، پوری فیملی نے وہ قربانی دی۔ مگر ابھی یہ جو بالکل ایک قریبی مارکا ہوا ہے، اور تو اس موقع پہ آپ کیا پوچھتے تھے ان 7، 8، 9، 10 تاریخ کو کیا گفتگو ہوتی تھی گھر میں؟ بس یہی ہوتی تھی کہ جو ابھی کرنٹلی ہمارے آرمی کے لوگ ہیں، اسپیشلی جو ابھی نیولی the ones who have just passed out from PMA and they have joined their units، تو بس ان سے یہی، بابا سے یہی پوچھا جاتا تھا کہ ان کا بھی عزم آپ کی جتنا ہی بلند ہے اور وہ آپ ہی کی طرح لڑیں گے؟ تو جواب یہی آتا تھا کہ بے شک ان کا عزم بھی بابا جیسا ہی ہے، سنس ٹریننگ جو آرمی کی ہے وہ سلسلہ در سلسلہ اور فرام دا بگننگ ایک جیسی ہی رہی ہے، بلکہ اب تو جتنے بھی پرانے شہداء ہیں اور بابا کی طرح جتنے اور غازی ہیں ان سب نے یہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے کہ سارے جتنے بھی آنے والے نیولی دوز ہو آر جوائننگ دی آرمی، they make sure کہ they follow their path and they make sure they continue the legacy۔ بابا بس یہ بتاتے تھے کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے بھی حوصلے بہت بلند ہیں، and they'll make sure کہ وہ انڈیا کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے، جو بھی ان کی ہمارے ملک کے خلاف غلط سوچ ہے اور غلط پلانز ہیں، غلط اسٹریٹجیز ہیں، تو ان کو منہ توڑ جواب ایک ہم لوگوں نے دیا۔ واہ کیا کہنے، کتنا اچھا بولتی ہے علیشہ، ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو آپ تو لٹریچر کے اتنے شوقین ہیں، شاعری کے اور اپنا ادب کے، تو میں خیال میں آپ نے بہت کچھ اس کو ادروائز بھی اس حوالے سے بھی سکھایا ہے۔ بس وہ میرا ایک فکرہ مجھے یاد آتا ہے جو شاعر نے کسی نے کہا تھا، مجھے شاعر کا نام نہیں پتا، خدایا میرے گھر کی فصیلوں میں روشنی رکھنا۔ واہ واہ، تو یہ فصیلیں آگے سے آگے جتنی بھی نیو جنریشنز آ رہی ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان تک میری خواہش ہے کہ یہ ٹریول کرے، اور انشاءاللہ جو کچھ میں بات کرتا رہا، سوچتا رہا، انالیسس کرتا رہا، اور اس کے لحاظ سے جو میں ان بچوں کو جواب دیتا رہا اور جو آنے والے لوگ پوچھتے رہے، تو ایگزیکٹلی وہی چیز جاتی رہی ہے، کیونکہ دشمن ہمارا اتنا
مضبوط نہیں ہے بلکہ وہ اتنا کمزور ہے, اس کی سوچ کمزور ہے, اس کے اندر ہر قسم کی کمی پائی جاتی ہے. وہ صرف لالچی ہے, وہ ہر کسی کے اندر لسٹ آف پار ہوتی ہے, وہ لسٹ آف پار کے چکروں میں رہتا ہے, وہ ایسے نہیں ملتی ہے. اس کے لیے گراؤنڈ ہونا پڑتا ہے بندے کو. وہ اس لحاظ سے تو نہ ہوئے گراؤنڈ, لیکن ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا. پھر ہم نے کیا, ان کو بتایا کہ یہاں آؤ, دس از یور پلیس, ریمین دیئر. سارا مئی کا جو مارکا ہوا ہے, اس پر اگلے مرحلے میں آتے ہیں. آپ کی اپنا جو مارکا تھا, جو آپ کی اپنی فائٹ تھی, جو آپ کی اپنی قربانی تھی, اس حوالے سے بھی اور اس سے پہلے بھی, چونکہ بلوچستان میں آپ کی بہت پوسٹنگ رہی اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بلوچستان ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جب وہاں پوسٹڈ تھے اور جو ٹرین تھی اور جو کچھ وہاں ہوا, اس حوالے سے ضرور شیئر کیجئے, خاص طور پہ جو آپ کی قربانی ہے اس حوالے سے ضرور لوگوں کو بتائیے. آپ وسیع بھائی ذرا آپ غور کریں, سنس دی انسیپشن آف دس پاکستان, دشمن نے ہمیں کہاں کہاں کب کب کاری ضرب لگانے کی کوشش نہیں کی. اور although they were, they will be unable to do that. ابھی آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سنا, تو انہوں نے صرف ایک فکرہ کہا کہ تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی, 10 نسلیں آلموسٹ کورز ڈیکیڈ, ناٹ ڈیکیڈ بٹ صدی, تو وہ نہیں کر سکتے. I happen to be among those lucky people, those who have been operating in Balochistan in different areas, starting from your down south till I'm talking about Balochistan. ٹھیک ہے, آپ خزدار میں بھی پوسٹنگ رہی تھی نا؟ یا خزدار میں بھی تھی سر. انفارچونیٹلی یہ لوگ بڑے اس لحاظ سے خاموشی, چوری, بزدل لوگ ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے سلیپ, ان کے بلکہ ان کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں جن کو یوز کرتے ہیں. وہ عام سا ہمارا شہری ہوتا ہے, وہ بک جاتا ہے بیچارہ, پرابلم میں آ جاتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, تب وہ جا کر ایسے, کیونکہ وہ ان کا وجود پھر باقی بعد میں نہیں رہتا ہے. اس وقت پاکستان آرمی, پاکستان کی ڈیفنس فورسز, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو ہماری باقی اور انٹیلیجنس بیسڈ ہم آپریشن کرتے ہیں, ان کے لحاظ سے الحمدللہ اب موقع نہیں دینا ان کو, اب نہیں ان کے پاس موقع. enough is enough. enough is enough. جہاں سے یہ سر اٹھاتے ہیں وہاں وہ الحمدللہ, یہ ابھی پچھلے دنوں نارتھ وزیرستان میں ان لوگوں نے بھی ایک کوشش کی, تو وہاں کوئی ان کو نہیں جانے دیا گیا باہر, اس کورٹ یارڈ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اور جب آپ پوسٹڈ تھے خزدار میں تب بھی تو ایک وہاں مارکا ہوا تھا. جی مارکا نہیں ہوا تھا, وہ ایک ان لوگوں کا ایک ہم پر اٹیک تھا. دیٹ واز دی اسٹارٹ آف دیٹ, آئی ووڈ سے کہ ان بلوچستان we lost our 6, we had 6 شہداء of my battalion. Alhamdulillah, then we had a very good planning for those guys. We took on those things. And Alhamdulillah, وہ شہداء تو جا چکے, لیکن ان کا جو ایک نارمل طریقے سے to satisfy the complete area and the nation, we did that. Alhamdulillah. وہ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں پرعزم قوم, پرعزم آرمی, پرعزم بٹالین, تو الحمدللہ وہ سٹارٹ ہو چکا تھا وہاں سے, اور وہ پھر اس کے بعد وہ عزم بڑھتا گیا, اور یہ اب 10 مئی 2025 کو آپ کو اس عزم کا ایک خوبصورت نظر آیا نظارہ. اب میں وہ بات اگر کرتا ہوں تو یہ آپ ان کے جے شنکر, ان کا امیت ڈیول, اور ڈیول ہی کہوں گا اس کو, وہ جو ایک ان کا میجر سو کالڈ, اتنی نفرت انہوں نے تقسیم کی ہے پوری دنیا میں. سر they are not knowing about the ethics of armed forces. Yes, They don't know about the ethics of war and battle. Yes. I cannot use those things which they are using the language. ہم نے تو پوری قوم نے بڑی گریس دکھائی اس فائٹ میں. جنگ کی بھی گریس ہوتی ہے نا. graceful nation. graceful It's a nation. graceful nation. Yes. ہمارا دین ہمیں پڑھاتا ہے, الحمدللہ. ہماری باتیں, ہمارا ایک
ہماری جو نماز ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم کتنے گریسفل ہیں. یہیں سے ہم جنگ میں ڈفرنٹ اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہماری سپاہ جو ہیں, ہماری جو آرمی ہے وہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہے. کون اس چیز سے ڈرتا ہے؟ کیونکہ ہم تو فالو کرتے ہیں اپنے دین کو, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کو, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایون کہ جان چلی جائے لیکن نماز نہیں ہماری جاتی, ہماری عبادت کہیں نہیں جائے گی. یہ ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اچھا علیشہ بیٹی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ہماری یہ نسل ہے, اب اس نے آگے جا کے مختلف شعبوں میں پاکستان کو لیڈ کرنا ہے, پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو لیڈ کرنا ہے, تو میں انہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جب یہ انڈین میڈیا کو دیکھ رہے تھے اور جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے تھے, ہمارے یہاں تو تیسری چوتھی پانچویں کا بچہ بھی اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا, گریسفلی کسی بات کو بہت سنجیدگی سے بیان کرنا, اور ایک یہ ہے کہ کسی قسم کا تماشا کرنا. وہ آپ دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اچھل رہا ہے, کوئی کود رہا ہے, کوئی چھلانگے مار رہا ہے, کوئی وقار, کوئی ڈگنیٹی, کوئی رسپیکٹ, کوئی ٹھہراؤ. That's why they are known as گودی میڈیا. اینڈ ان کے جتنے بھی وہ ارنب سوامی, وہ دیکھیں, وہ آپ کو لگتا ہے stupidity. وہ بالکل ہی جو سطحی قسم کی ایک فلم زدہ جیسے ایک معاشرہ ہے نا, اس قسم کی شکل جو ہے ان کی میڈیا کی نکل گئی. یہاں سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس ادب و آداب, تہذیب, تمدن, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ کیسے دیکھتے رہے اس کو, کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ آر میڈیا اینڈ آر گورنمنٹ, کہ ہم لوگوں نے ان کے کوئی نیوز چینلز اسپیشلی آن یوٹیوب ہم لوگوں نے کچھ بین نہیں کیا, بیکاز وی وانٹیڈ کہ ہم لوگ دا پاکستانی یوتھ اینڈ دا پاکستانی نیشن, ہم لوگ دونوں پوائنٹ آف ویو دیکھیں. مطلب ان لوگوں کی سائڈ سے بہت ہی ایک میچور اپروچ تھی کہ آپ ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, یو آر ایک باکس میں بند کر رہے ہیں ان لوگوں کی سوچ کو, یو آر ناٹ لیٹنگ دیم تھنک آؤٹ آف دا باکس. ایک پروگرام آیا تھا آفٹر دس ایونٹ ہیپنڈ پیئرس مارگن کا, اس کے اندر برکھا دت اینڈ رنبیر الابادیہ از ون آف دا بیسٹ یوٹیوبرز ان انڈیا, اس کا تھا. Yeah, he was once. Sorry, he is no more. But unfortunately, people still follow him, اور ابھی تک اس کی جو فین فالوئنگ ہے وہ اتنی ابھی بھی ہے. So, I mean, وہ بندہ, he was so immature, he had some pictures printed out and he was showing the pictures throughout the program as if he's a child. آج کل یہ بچہ بھی کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. He was showing the pictures just to get the international, he was attracting them and he was trying to convince people کہ ان لوگوں کے ساتھ کتنا غلط ہوا ہے, whereas اس طرح کا کچھ ہوا بھی نہیں تھے. Coming to برکھا دت کے کچھ تو اس طرح کے arguments تھے which were very well refuted by our people. Our ex-foreign minister was there. I mean, I would like to appreciate them for that. اور اس کے بعد مطلب آپ اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنلی پیئرس مارگن کا شو ایوری بڈی واچز دیٹ, اینڈ انٹرنیشنلی آپ اس طرح کے میچور ایک عجیب آپ ایک امیج دے رہے ہیں. What are you trying to portray? اور آپ نے دیکھا وہ جو اپنا محترمہ تھی, ان کا جو تھیٹریکل تھا, وہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ناک بھوں کان ایسے تھوڑی چڑھاتے ہیں, تو جس طرح سے وقت میں تو حیران ہی رہ گیا. مگر میرے خیال میں اس مارکے نے اور یہ سارا جو کچھ میڈیا پہ بھی ہوا, اس نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے. ان کا ایکچوئل سامنے آ چکا ہے. ہاں, ایکچوئل سامنے آیا. پریشر میں کیسے کرنا ہے نا, یہ اصل تو بات یہ ہے کہ پریشر میں آپ کیسے they cannot operate, they cannot work, they cannot act under the pressure. مجھے دو شعر یاد آ گئے جو ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ گریس اور ڈگنیٹی کیا چیز ہوتی ہے, اور پریشر کے اندر بھی آپ اس پریشر کو بھی اپنی طاقت بناتے ہیں اور اپنا وقار قائم رکھتے ہیں. اسی سے انفرادی سطح پہ بھی لوگوں کا اور پھر اجتماعی سطح پہ قوموں کا اندازہ ہوتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو قوموں کو پھر آگے لے کے جاتی ہے, فرد کو بھی آگے لے کے جاتی ہے. اسی خلش کے سبب پھر مجھے ابھرنا ہے, اسی خلش کے سبب پھر مجھے ابھرنا ہے, خدا کے واسطے عہد زوال مت چھینو. جو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ زوال سے بھی سیکھتے ہیں, زوال انہیں کوئی تماشا نہیں بنا دیتا ہے. اور پھر یہ کہ میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا, رضا بھائی آپ لطف لیں گے, میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا, میری اذان سے جوش بلال مچے. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آج کا پروگرام عید قرباں کے حوالے سے قربانیاں دینے والوں کے نام. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ علیشہ رضا زیدی صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کرنل سید رضا عباس زیدی صاحب تمغہ وصالت.
حضور اب میں چاہوں گا کہ جو آپ والا مارکہ تھا جس میں آپ نے قوم کے لیے اتنی قربانی دی، اور شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے جو خود انسان اپنی جان پیش کرتا ہے، اور اس کے اہل خانہ بھی لازم بات ہے کہ پھر اس کو اس سارے سفر میں اس کے ہمراہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو روحانی طور پہ تو موجود ہوتے ہیں، اور لازم بات ہے ہم یہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہ حیات ہیں، ان کو رزق پہنچ رہا ہوتا ہے، مگر دنیاوی طور پہ تو ہمارے ارد گرد نہیں ہوتے۔ وہ ایک قربانی ہے۔ ایک قربانی یہ ہے کہ جو غازیوں کی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ آپ ایک بالکل ٹھیک جست رکھتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ شہید ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور ہم نے ایک مدت ہو گئی ہمارے تعلق کو، دوستی کو، ہم نے ہمیشہ آپ کو ہنستے دیکھا، مسکراتے دیکھا، کہے لگاتے دیکھا، اور کبھی ڈپریشن میں نہیں دیکھا، کبھی اس کا تذکرہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی اس محرومی کو اس طرح سے بیان کرتے نہیں دیکھا۔ تو وہ مارکہ اور یہ طاقت جو ہے، جو ایک جینون طاقت ہے، جینون جو عقیدہ کی پختگی ہے، یہ جو تمانیت ہے، اتنی قربانی کے باوجود یہ کیسے آتی ہے؟ وسیع بھائی، میں سب سے پہلے تو شکر ادا کروں گا اللہ پاک کا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، میرے مسکرانے، میرے اسمائلنگ فیس، میرا بیہیویئر، میری بات چیت، میرا ایسے چلنا فیملی کے ساتھ، میں اس کا سارا کریڈٹ الحمدللہ آفٹر اللہ آلمائٹی میں اپنی مسز کو دوں گا کہ الحمدللہ شی ہیز بین ویری اسٹرانگ اینڈ کمپوزڈ، شی اتنا ریمین ساتھ دیا انہوں نے آپ، بہت ساری تالیاں ہماری بہن کے لیے، بہت ڈے ون پر جو جب انہیں پتہ چلا، میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے یہ حادثہ ہو چکا ہے، آپ ٹی وی دیکھیں، اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے، میرا نام ہے وہاں زخمی ہونے کا، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ٹکرز چل رہے تھے۔ تو اس کے اندر جب انہوں نے پڑھا تو ہوتا ہے شوق، ہوتا ہے شوق ہوا، لیکن اس کے بعد شی سیڈ کہ آئی ایم ود یو، جسٹ ڈونٹ وری۔ بس وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی سب چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ لیکن میرے رونگٹے جو ہے نا کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد میں آئی وڈ گیو اندر فل کریڈٹ ٹو مائی انسٹیٹیوشن پاکستان آرمی فار ایچ اینڈ ایوری مومنٹ not minute, moment, they are with me. They did not leave me alone. Anywhere, anytime. They are with me. Alhamdulillah. I would say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Today, I'm sitting with you here and I'm just going on here. I don't know what people they think. But میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس وقت جب یہ سچویشن تھی، جب وہ آپریشن چل رہا تھا اور اس کے اندر جب ہم کام کر رہے تھے، تو جب یہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا، آئی وینٹ اپ ان ایئر فار 20-25 feet above. I could see, الحمدللہ I was in senses. میں اپنے ہوش و حواس میں دیکھ رہا تھا دائیں بائیں کون کہاں گرا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی، میں نے کہا آپ زمین پہ جا کر سنگلاخ پہاڑ پتھر لگو گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بٹ somebody carried me on hands. الحمدللہ I felt it. وہاں نیچے رکھا ہے، اور انہوں نے بعد میں جب زمین پر میں آ گیا تو بہت ڈیبریز اوپر سے واپس گری ہیں، تو انہوں نے مجھے پیٹ کیا کہ اٹھ اور نکل۔ ایک خاموش آواز آئی، میں پیڈ thanks to Allah Almighty, الحمدللہ. And I just wanted to get up, but I could not. I lost my legs at the moment. I could see my legs were lying there. میں نے نیچے دیکھا، بلیڈنگ بڑی زبردست قسم کی ہو رہی تھی کہ کٹ کے بالکل الگ ہو چکی تھی سر، کٹ کر دور جا گری تھی۔ میں نے اس کو کھال کو لپیٹا اور پیٹ کے ساتھ لگایا، رول کیا۔ I came up on road اور وہاں آ کر میں نے آواز دی کہ anybody alive، پنجابی میں نے کہا ان کو۔ میرا ڈرائیور بھاگ کر آیا، اس نے آ کر جی سر جی سر، اور he went in سکتا، what you call it, he was total unconscious at that moment. اور پھر اس نے اس کو میں نے واپس لانے کے لیے دونوں ٹانگوں پہ پکڑا اور اس کو ہلکا سا ایسے ہلایا، پھر اس نے واپس رسپونڈ کیا، اس نے بندوں کو آواز دی، آئے، انہوں نے اٹھایا۔ جو چیز ناممکنات میں ہوتی ہے وہ اس دن ممکنات بن رہی تھیں۔ پہلی بات میرا زمین پر آنا، نمبر 2 مجھے لے کر گاڑی میں رکھنا، پھر وہ ڈرائیور جو اس فاصلے کو 50 سے 55 منٹ میں طے کرتا تھا آن اے گڈ سپیڈ، وہ 13 منٹ میں ہو جاتا ہے۔
پھر وہ چیزیں جو وہاں ڈاکٹرز کے سامنے باقی اور پھر میرا وہاں سے ڈفرینٹ علاقوں میں سی ایم ایچ میں پہنچنا، پھر وہاں ڈاکٹرز کی موجودگی، ڈاکٹرز کا کیئرنگ ایٹیٹیوڈ، ڈاکٹرز کا ایک ایسا وہ باتیں، تو وہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ کا کرم کیا چیز وہ ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، قبولیت کے اس پر ہے۔ میں ادھر کریڈٹ دوں گا اپنے شہداء کو پاکستان کے، میری اپنی یونٹ کے کئی شہداء ہیں، آئی سلیوٹ پوری اس شہداء فٹرنیٹی کو، تمام غازیوں کو، پاکستان کے، پاکستان فورسز کے، وہ چاہے نیوی کے ہوں، چاہے ایئر فورس کے ہوں، چاہے پاکستان آرمی کے ہوں، دے آر شہید، دے ڈڈ ویری گڈ فار دی کنٹری۔ انہوں نے وہ کچھ حق ادا کر دیے جو ان کے فرائض میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس قوم کو اب بس یکجائی کے لیے یہ خون بہا ہے، یہ کیسے اکٹھے ہو گئے سب۔ یکجہتی کے لیے، اس کا مظاہرہ آپ نے 10 مئی 2025 کو دیکھا۔ ہم اپنی سوچ اور اپنے اس بڑے کردار، بڑے عزم کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہمیں حاضر پائیں گے، ہر انچ پر حاضر پائیں گے۔ کیا اب مجھے آپ اجازت دیجئے، جو میں نے کبھی علیشہ سے نہیں پوچھا، آپ کے کسی بچے سے، کبھی کسی سے میں نے پوچھا، میری کبھی ہمت ہی نہیں پڑی، سر پلیز۔ مگر میں آج ضرور اس لیے پوچھوں گا بیٹی سے یہ سوال کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ بعض اوقات ہم جو لفظ ادا کرتے ہوئے سرسری نکل جاتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں بھائی شہید، ہم کہہ دیتے ہیں غازی، اور ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، سلوٹ بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، مگر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ پھر اس قربانی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، بہرحال ان کو بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا حوصلہ پہاڑوں جیسا ہوتا ہے، مگر کرنا تو پڑتا ہے نا۔ تو میں چاہوں گا کہ علیشہ نے جب آپ کو اس طرح سے دیکھا، علیشہ کی کیا کیفیت تھی؟ فیملی کی، جیسے کہ آپ نے کہا اہلیہ نے بہت ساتھ دیا، مگر انہوں نے کیا سوچا ہمیشہ اپنے والد کے بارے میں، اپنے والد کی سیکریفائس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں الحمدللہ کہوں گی، بابا نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور یہی ہے کہ اللہ اسے قبول کرے۔ مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا، جی جی۔ یہ کہاں سے لا سکتا ہے جذبہ کوئی کہ قربانی کے بعد بیٹی بھی ہو اور اتنی بالکل کمسن ہو، اور وہ الحمدللہ سے شروع کرے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کون اس قوم کو اور اس بچیوں کو اور ان کو شکست دے سکتا ہے؟ کیونکہ آپ یہ بنا نہیں سکتے، یہ صرف یہ جب تک ایمبیڈڈ نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں، آپ کی بلڈ سٹریم کا حصہ نہیں ہے، تب تک آپ یہ You said embedded. Yes, it is. الحمدللہ بابا نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور پورا یقین ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، اور یہ قربانی ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ ہمارا ملک سنس دا بگننگ اس کو بہت قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ جب ہجرت ہو رہی تھی ڈیورنگ دا مائگریشن، اس وقت بھی اتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اتنی عورتیں، ہماری نانی بتاتی تھی کہ اتنی عورتوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی تھی، جسٹ بیکاز کہ ایک ہمیں آزاد ملک مل جائے۔ اور آج بھی جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی غازی ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، یا اپنا کچھ نہ کچھ ان کو جسمانی نقصان ہوا ہے، تو یہ ساری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تو صرف بابا کی قربانی کے لیے نہیں، باقی جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی غازی ہیں، سب کی قربانیوں کے لیے الحمدللہ۔ اور اگر ہم لوگوں کا بھی کچھ اس ملک کے لیے کبھی بھی قربانی چاہیے ہوگی تو ہم بھی حاضر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف آرم فورسز کے حوالے سے نہیں، ان لوگوں کے حوالے سے نہیں جو کسی وجہ سے کوئی عضو جو ہے یا کسی محرومی کا کسی شکار ہو جاتے ہیں، کسی بھی حادثے میں، کسی بھی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں پوری قوم، یہ جو 25 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا بچہ بچہ، آپ ان کے لیے انسپریشن اس حوالے سے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کی کوئی اگر کمی ہو جاتی ہے زندگی کے اندر، تو اس کے باوجود بھی کس طریقے سے آپ ایک نارمل لائف اور کس طریقے سے آپ ایک بھرپور زندگی جو ہے وہ جیتے ہیں، اور آپ اس کی وجہ سے نہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، نہ آپ مایوسی میں جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ہر شخص جو ہے وہ اس سے، آپ کی کہانی سے جب بھی آپ آتے ہیں، وہ سیکھتا ہے اور انسپریشن لیتا ہے۔ تو کل صاحب بہت ساری کہانیاں، یہ مجھے بتائیے کہ پورے سفر میں زندگی کے 3 برس کی آپ تھیں، اب آپ میڈیکل کالج میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا
ڈاکٹر بنائے آمین. اور ہمیں یہ پورا یقین ہے اب جس طرح کا آپ کا مزاج ہے، جسے آپ کی فیملی کی والد کی تربیت ہے، جو لیگیسی آپ لے کے چل رہی ہیں، مگر کبھی آپ نے محسوس کیا کہ لوگ ایک محبت کرتے ہیں، پاکستانی قوم جو ہے ایک الگ سے ٹریٹمنٹ دیتی ہے اپنے لیے قربانیاں دینے والوں کو؟ یہ جو سفر تھا آپ کا، کولیگز کا، ساتھیوں کا، دوستوں کا، آپ کو یہ کیسا لگا؟ آپ کو لگا کہ ہاں میرے والد نے اتنا کچھ اپنا قربان کیا، میری فیملی نے اتنا کچھ قربان کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ کمزور مومنٹ آتا ہی نہیں، چونکہ عقیدہ اس قدر پختہ ہے، کلیئرٹی اتنی زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی پروسیس سے تو گزر رہے ہیں نا، والدہ نے آپ کی بہت کچھ دیکھا ہے، تو مگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں لوگوں کو اس کی ریئلائزیشن رہی ساری عمر، احساس رہا، وہ محبتیں ملی جس کے آپ اور آپ کی فیملی اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ حقدار ہیں؟ انڈاؤٹڈلی بہت لوگوں نے مطلب جن سے ہمارا ایک انٹریکشن رہا ہے بہت قریبی، ان لوگوں نے تو بہت ایک اچھا ان کا ایٹیٹیوڈ شروع سے رہا ہے، ایک ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ان کا تھا. کبھی بھی انہوں نے اس طرح نہیں دکھایا کہ کوئی برڈن ہے یا کوئی کیا چیز ہے، ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑے گا ان کے لیے، ایکسٹرا جانا پڑے گا یا تھوڑی سی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. یہ اس قربانی کی وجہ سے وہ اپنائیت کا جو ایک ہوتا ہے نا انسان میں، وہ بڑھ گیا ہے، بڑھ گیا ہے، وہ بہت بڑھ گیا. وہ بچوں نے بھی فیل کیا کہ بہت بڑھ چکا. تو آپ قوم سے خوش ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ قوم بہت خوش ہے، لیکن اگین کبھی کبھار کچھ ہوتے ہیں دیر از اے لٹل فیکشن جو نہیں اس چیز کو سمجھ سکتی، بیکاز دے ڈو ناٹ نو کہ کس ایک جو اسٹرگل ہوتی ہے، اسپیشلی جیسے ہماری فیملی ہے، ان کی کیا اسٹرگل ہوتی ہے، بیکاز دے آر ناٹ ان دس اینڈ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو پٹ دیم سیلوز ان آر شوز. اور اگر وہ کریں تو دین دے مائٹ نو کہ کیا ہوتی ہے اسٹرگل. ایلس وہ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے، اس طرح نہیں کرتے، سو دے ڈو ناٹ گیٹ آؤٹ آف دیئر کمفرٹ زونز، اینڈ اس طرح کا ان کا ایک ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. ادر دین دیٹ الحمدللہ جن لوگوں سے بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جیسے اب کالج کے اندر ہے، اسکول کے اندر تھا، تو دے اپریشیٹ اٹ. اور وہ بابا کی، بلکہ جن کو نہیں بھی پتہ ہوتا، جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت ایک آپ کو کہتے ہیں کہ عزت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دیتے ہیں عزت. اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں علی شاہ، ہمارے سے موجود ہیں کرنل رضا عباس زیدی، تمغہ رسالت. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور علی شاہ صاحبہ اور کرنل صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. بڑھتے ہیں ذرا جادوئی صندوق کی طرف، ہے نا جناب. اس سے پہلے کہ آپ یہ صندوق کھولیں جادوئی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ سامنے جو میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ ایک ایروپلین پڑا ہوا ہے، ہاں ہاں ہاں، تو اس سے میری کچھ یادیں آپ اسے رافیل سمجھ کے گرانا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو ہم کرتے میں اپریشیٹ کروں گا، اور میں آئی کلیپ فار دی ایئر فورس آف پاکستان. پاکستان ایئر فورس نے دے ہیڈ بگ بینگ آن دی ہیڈز آف دس اینیمی. ہاں، رافیل تو ویسے چھیڑی بن گئی ہے نا. نو پیپل دے آر، جو ان کے لاؤزی پیپل ہیں، دے کال دیم رافیل. چلیں یہ آپ خود پکڑاتے. جناب کیا یاد آ گیا اس سے؟ اس سے مجھے اپنا پہلا ڈیتھ پوائنٹ یاد آیا. اوہو، تھوڑے سے شرارتی، تھوڑے سے بینگ اے کیڈٹ، میں گیا پیرا جمپس کے لیے، تو مجھے اس لیے یاد آیا کہ وہاں بھی انٹینگلمنٹ ود دی ڈیتھ میری ہو چکی ہے. تو وہاں جب پیرا جمپس ہونے تھے تو دوسرے جمپ پر آپس میں جو کورس میٹس ہیں ان کے ساتھ ایسے کرتے ہوئے، جو سٹاف ہوتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کرتے ہوئے، بڑے مزے کی زندگی، بڑا پیار، بڑی ٹریننگ، زبردست قسم کا ماحول. چراغ میں تھے؟ نہیں سر، ہم پشاور میں تھے. تو جب ہم نے جمپ کیا تو باہر نکلے تو جو سب سے زیادہ نوٹی اور شرارتی کیڈٹ ہوتا ہے اس کو پیچھے رکھتے ہیں، باقی کو نارمل لوگوں کو پہلے آگے نکالتے ہیں. تو مجھے انہوں نے بیسیکلی سٹاف میرے ساتھ جو تھے بڑے اچھے سٹاف تھے، بڑے رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صاحب آپ کے ساتھ صاحب ایسا کریں گے، آپ کو یاد رکھیں گے. میں کہا سٹاف پھر میں بھی ایسا کروں گا کہ آپ بھی یاد رکھیں گے. تو میں نے ان کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیا اور میں جہاز سے باہر چلا گیا. اور جانے کے بعد نیچے جو دیکھا تو میرا ایک کورس میٹ تھا، بڑا زبردست قسم کا
ناؤ ڈیز از نو مور ان پاکستان بٹ ہی از آؤٹ آف دا کنٹری. تو اس کی شوٹ جو چل رہی تھی میں اس کے اوپر لینڈ کیا اور میں نے چلنا شروع کر دیا. وہاں سے اس نے جب اس کو تھوڑا سا زمین کے قریب پہنچے تو سلپ ہوا, اور جب وہ سلپ لگتی ہے تو وہ شوٹ نیچے سے نکل جاتی ہے, تو بندہ وہاں ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو وہ بالکل گراؤنڈ کے قریب تھا. تو اس وقت میں نے بڑی کوشش کی جو ہماری ایک فال ہوتی ہے اس کو بنانے کی, لیکن وہ بناتے بناتے زمین کے بالکل قریب پہنچ گیا اور وہ میرا ایک اسپرین آیا. اٹ واز ناٹ بریکنگ بٹ آئی واز اٹ واز پیپل دے سے دیٹ آپ لکی ہے کہ آپ بچ گئے. تو یہ مجھے اس کو دیکھ کر یاد آیا کہ یہ میری زندگی کا پہلا جو ایک ڈیتھ سے انٹینگلمنٹ تھی, اس کے ساتھ میرا ملاپ تھا, وہ یہ ہوا تھا. تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ چیز. اس جہاز کو دیکھ کر مجھے یاد ڈفرینٹ میموری ہے نا. جب وہ گریجویشن پیریڈ ہوتی ہے وہاں کی, اس میں ونگز لگائے جاتے ہیں, تو آئی واز ناٹ امنگ دوز گائز. لیکن میری ساری تیاری ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی نہیں وہ سی ایم ایچ میں ہے. تو سارے جتنے بھی میرے کورس میٹس تھے, کیڈٹس تھے, اور باقی جو اس کورس کو کر رہے تھے وہ سارے وہاں آئے, اور انہوں نے آ کر وہاں اپنے ونگز تو لگائے ہوئے تھے. میرا ونگ لے کر آیا. میں کہا میں نے ایسے نہیں لگانا ہے, میں انشاءاللہ بعد میں لگاؤں. پھر وہ میں کبھی لگایا نہیں میں نے اس کو. ارے کہ وہ ایک دفعہ ہو جائے, دل نہیں کیا کہ سب کے ساتھ لگانے کا مزہ ہی کچھ اور. واہ. اب ذرا علیشہ بیٹی کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کی یادوں میں کیا نکلتا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کی. جی علیشہ. ڈاکٹر صاحبہ کو کیا یاد آ گیا؟ اچھا, اس سے تو بڑی 2-3 باتیں یاد آتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ بچپن سے بیڈمنٹن کے بڑے شوقین ہیں, میں اور میرا بھائی. تو وی پلے اے لاٹ. لیکن یہ ہوتا ہے ایک فنی, ایک دفعہ ہم کھیل رہے تھے, تو سنس میرا بھائی چھوٹا ہے مجھ سے, لیکن بچپن میں وہ مطلب کھیلتا اچھا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے بچپن میں بچے اتنا اچھا نہیں, پراپر رولز وغیرہ کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ہم لوگ کھیل رہے تھے اور میں نے اسے ہرا دیا, تو وہ رونے لگا. اس نے کہا نہیں میں جیتا ہوں, میں جیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جیتے ہو. اور ابھی ویری ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو ملتان. ہمارے کالج کا انٹر نمس کمپٹیشن تھا, اس کے لیے. تو I along with 2 other players we went to Multan and we had a very good match with other teams from other cities, and although we could not secure a team position, but we did have a good experience there. تو بہت اچھا لگا بیڈمنٹن کھیل کے, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگر جائیں گے تو جیت کر بھی آئیں گے کچھ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. واہ جی. کل صاحب دوبارہ بڑھتے ہیں ذرا جادوئی صندوق کی طرف. بیٹا گاڑی پکڑائیے گا, مجھے نظر آئی ہے. تھینک یو. آلدو یہ ایک ڈنکی ہے, لیکن ریزمبلس ٹو دی ایکچوئل وہیکل. ایکچوئل وہیکل ہر بندے کا, ہر لڑکے کا خاص طور پہ وڈ سے کہ اسپیڈ سے بڑا تعلق ہوتا ہے. وہ دے انجوائے وائل ڈرائیونگ دی وہیکل. سو دس از آل. میری اس سے بڑی وابستگی ہے گاڑی کے ساتھ. مجھے دیکھتے ہی آپ کے جو باکس ہے, جیوک باکس کہتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں اس کو, تو اس میں سے یہ اسپیشل مجھے نظر آئی. اور اس میں میرے جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا آف مائی لائف انٹینگلمنٹ ود دی, تو اس میں بچپن, پھر اس کے بعد جوانی, اس کے بعد پھر جب یہ جو ہماری ایکچوئل یہ فائٹ ہے, جو یہ آپریشن تھا, اس کے اندر اس کا استعمال, اور آرمی لائف, اور اس میں اس کا بڑا ایک کردار رہا ہے گاڑیوں کا. آپریشن میں سپیڈ بھی چاہیے ہوتی ہے, وقت بھی آپ نے اس کے اندر کور کرنا ہوتا ہے, اور وہاں پہنچ کر بے شک آپ کو پیدل جانا پڑے, کیونکہ ہم اس وقت پھر گاڑیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور ہم پیدل جاتے ہیں اس علاقے کو کور اپ کرنے کے لیے. تو اس میں یہ میرا جو مجھے نظر آیا, تو لائف جو ایک انٹینگلمنٹ تھی ود ڈیتھ, وہ اس میں بڑا اس کا کردار تھا. یہ جو آخری آپ کا معرکہ ہوا, جب آخری معرکہ ہوا جس میں گیا, تو وہاں میں اپنے ڈرائیور کو ایسی مذاق میں کہہ رہا تھا کہ یار مجھے شوق ہے کہ میں بڑی سے بڑی گاڑی ڈرائیو کروں. تو اس نے کہا سر کون سی ہوتی ہے؟ میں کہا یہ ڈیوو کی بسز جو ہے نا, یہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتی ہیں. آفٹر ریٹائرمنٹ آئی ول گو فار دیٹ. تو اس نے کہا سر میں بھی تھوڑے نال آواں گا. تو میں نے کہا نہیں یار تم اتنے اچھے ڈرائیور نہیں ہو, میں تو تمہیں کلینر بھی نہیں رکھوں گا. تو جب میں یہ انسیڈنٹ ہو گیا, آفٹر دیٹ
میں گاڑی میں مجھے لٹایا گیا تو وہاں میں لیٹا ہوا تھا اور میں پانی انہوں نے کہا پی لے. میں نے کہا کیوں, میں پانی کیوں پیوں, میں مرنے جا رہا ہوں. تو وہاں یہ میں نے بات کی تو وہ رونے لگ گیا. سیم ڈرائیور. تو جب وہ رو رہا تھا تو وہ فاصلہ تقریباً 50 سے 55 منٹ کا تھا وہاں سے ٹو دی ہاسپٹل. وہ اس نے 13 منٹ میں, یہ اللہ کا کرم ہے, اس ڈرائیور کی خصوصیت یہ تھی کہ خوبصورتی سے چلاتا, وہ 13 منٹ میں وہاں پہنچا. بڑا شارٹ اسپین آف ٹائم. That was the mentioning, it was, I would say کہ it's due respect for the gentleman. ہاں میں نے دیکھا آپ جب بھی بات ہو اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں. Yes. وہ اس بندے کا 13 منٹ میں وہاں پہنچنا لائف سیونگ, اور حالانکہ وہ he was pretty disturbed. ہاں ذہنی طور پہ ذہنی ہو جاتا ہے بندہ. تو ان کو حوصلہ دینا, ان کے ساتھ لے کر چلنا, اور اس بندے کا جس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا اور گاڑی ڈرائیو کرنا اور وہاں پہنچنا, تو میری زندگی کی یادیں ان وہیکلس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں. تو اس نے کہا نہیں بعد میں کہ صاحب اب بھی کلینر رکھیں گے مجھے؟ نہیں, اس کو میں نے خود کہا جب مجھے وہ اتار رہے تھے تو اس کو میں نے وہاں کہا کہ میں نے کہا, نام لیا اس کا میں نے, جمعہ خان, اب آپ یو آر کلیئر, ویکینسی خالی ہو گئی ہے, اب آپ ڈرائیو کریں گے. تو اس بات پر وہ ہنس پڑا اور اس نے وہ چیزیں نکل گئیں, لیکن he kept coming to me on telephone but not in front. I don't know why he was so terrified. تو میں جب بھی بلاتا تھا کہتا نہیں سر مجھے بس ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے آپ سے. یہ رضا بھائی مشکل ترین حالات میں ایک تو ہوتی نا موت, میں ایک عام آدمی کے حوالے سے موت ہے یا چلے جانا ہے اس دنیا سے, شہادت ہے, اور اس سے پہلے جس بھی اذیت یا تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں اس پروسیس کا حصہ ہوتے ہوئے, اس تکلیف کو سہتے ہوئے بھی وٹ اور ہیومر اور حصے مزاح کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے انسان؟ سر آپ نے دو ڈیفرنٹ چیزیں پوچھ لی ایک ہی سوال میں. ایک تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ سٹریس, تکلیف فلاں. سر میں since the day one, the moment I stuck with that ID, اس وقت سے لے کر ڈاکٹرز نے پوچھا, ڈفرینٹ سینئر آفیسرز نے پوچھا, دوست احباب نے پوچھا, والدہ نے پوچھا. سب سے بڑی ہستی والدہ, جو پہلا ٹیلی فون ہے جو بات انہوں نے پوچھی, بیٹا ٹانگوں پر چل رہے ہو؟ میں نے کہا ماں جی دعا کریں, ٹانگیں کرچی ہو گئی ہیں, ٹھیک ہو جائیں گی, چل پڑوں گا, نہیں تو ماں جی 4 ویلز تو ملنے ہی ملنے ہیں, اس پر بیٹھوں گا, دنیا میں اویلیبل ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کیسے آپ کو یہ کہوں کہ تکلیف میں تھا. درد ہو رہا ہے؟ نہیں. کوئی جلن؟ نو. بس ٹھیک ہے, ٹانگیں نہیں ہیں. میری اپنی ہوتی تو میں اس کا احتجاج بھی کرتا, میں مانگتا بھی صحیح. جب میری تھی ہی نہیں جو چیز, یہ جان دی ہوئی ہے اس کی, وہ کیا آپ کا شعر, آپ جان دی ہوئی اسی کی تھی, دی ہی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا بات, موقع ملے. مطلب اس میں تالیاں, کسی بھی قسم کی اپریسیشن جو ہے وہ آپ کے جذبے کے لیے کم ہے, میں سمجھتا. مجھ سے ایک بچی نے سوال کیا, واز گیسٹ دیئر ان اسکول ہیئر ان کینٹونمنٹ. شی سیڈ کہ انکل آپ اب بالکل ایسے, آپ کے جذبات کیا ہیں اس کے بعد؟ تو میں نے کہا بیٹا جذبات کا تعلق میری سوچ, میرے ذہن سے ہے. کٹی میری ٹانگیں, ذہن نہیں کٹا ہے. تو میں اپنے جذبے کو کیری کر رہا ہوں. جو میرا ڈے 1 سے تھا وہی ابھی بھی ہے. اگر مجھے ابھی بھی کہیں جانا پڑتا ہے تو میں نے لڑنا ذہن سے ہے. میں نے کہیں پڑھا, مجھے اس پر یاد نہیں بک کا نام, اور ویسے میں نے دین کو بھی کافی اسٹڈی کیا, تو اس میں یہی چیز سامنے آئی کہ جب تک آپ مرنا نہیں چاہتے ہیں, موت آپ کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتی ہے. یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں, بڑے عزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ مرنا نہیں چاہتے موت آپ کو نہیں آتی ہے. Stay with us ناظرین. اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے؟ بس اللہ تعالی ہمیں اس مارکے سے بھی اسی طرح سے اکٹھا رہنے کی, اور اس مارکے سے جو ایک طاقت, جو ایک یکجہتی, جو ایک نیا حوصلہ, نئی امنگ ملی ہے, اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کر پائیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے
بے پناہ قربانیاں دے کے ملک حاصل کیا تھا، وطن حاصل کیا تھا. کہیں نہیں جائے گا، چھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علیشہ رضا زیدی صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل رضا عباس زیدی تمغہ بسالت. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ زبردست کا اسپیشل پروگرام، اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں جو ہے ہمارے شہداء، ہمارے غازیوں کے نام، پوری قوم کے نام، جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی مئی میں دشمن کے خلاف، جارحیت کے خلاف. اور کرنل صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارا سیگمنٹ ہے کتھارسس. سو ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں سر آر یو ریڈی؟ always all the time. واہ، اب تو پوری قوم ریڈی ہے. آرم فورسز تو تھی ریڈی. یس. یہ جو آپ نے لفظ سیسا اپلائی دیوار کا ہے، جو ہمارا آپریشن ہے، اس کا نام یس، نام ہی ہے. بنیان المرصوص سیسا اپلائی دیوار اور مارکہ حق، یس الحمدللہ. یہ سوٹ کرتا ہے نا. ہاں مارکا ہے، یہ درست بات. ہیپیسٹ مومنٹ کرنل رضا عباس زیدی تمغہ بسالت کی زندگی کا. لیونگ ود اے فیملی واہ. آل دا ٹائم. میری صرف فیملی یہ 4 بندوں پر مشتمل نہیں ہے. مسز، بیٹی، بیٹا یا مائی سر، یہ 4 نہیں، یہ تو ہیں ہی ہیں. میری یونٹ، میرے یونٹ آفیسرز، ہاں ان کے ساتھ یونٹ تو فوجی کی بالکل ماں ہے نا جی. سر وہ میرا گھر ہے، اور میرے مرتے دم تک وہ رہتا ہے. وہاں کے لوگ، آنے والے، جو جا چکے، جو جا رہے ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں، ہمارے جو غازی ہیں، ان سے ملنا ایک ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات. اور میری تو خاص عادت رہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں یا جتنے بھی غازی ہیں، ان سے گائے بگائے کانٹیکٹ میں رہنا، ان سے بات چیت کرتے رہنا، یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. یہ میرا دین بھی کہتا ہے کہ ان سے ذرا ملاقات بھی رکھے، اور ان کی چھوٹی موٹی جو ہماری وہ دنیاوی نیاز سے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس سے بڑی خوشی کہیں اور نہیں، کہیں اور نہیں ملتی. علیشہ بیٹی، آپ کی اب تک کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ، ہیپیسٹ مومنٹ؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ، آئی تھنک میرا پہلا دن تھا ان میڈیکل اسکول، بیکاز اس کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں. لائک ہر کوئی کرتا ہے انٹری ٹیسٹ کے اندر، پھر اس سے پہلے اے لیولز یا ایف ایس سی وغیرہ. سو دیٹ آئی تھنک آئی وڈ نیم اٹ ایز مائی دا ہیپیسٹ مومنٹ آف مائی لائف، جب دا فرسٹ ڈے ایٹ میڈیکل اسکول. تو یا میموریبل مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ یادگار لمحہ خواہش بندے کی ہوتی ہے. تو اس وقت، آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایکشن میں جائیں. ہر فوجی کی خواہش ہوتی ہے کوئی ایسا مارکہ ہو جس میں ہم مد بھیڑ ہو آپس میں. وہ ایک ینگ بندے کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہی ہے کہ الحمدللہ میری یونٹ کی ٹریننگ، ہمارے سب پورے جتنے بھی یونٹ کے جوان، آفیسرز، سارے، ان سب کی ایک ٹریننگ، اور پھر اس کے بعد وہ ایک یادگار لمحہ تب بنا ہے جب ہم نے وہ ایکشن امپلیمنٹ کیا، پلان امپلیمنٹ کیا، اور اس میں کامیابی ملی، چاہے اس میں ہم زخمی ہوئے. یہی میرا سورس آف انسپریشن ہے فار مائی سیلف، کہ وہ میں نے اس کو اچیو کیا. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. جس مارکے میں آپ کی ٹانگیں شہید ہوئیں، آپ کے لیے وہ آپ کی زندگی کا یادگار لمحہ ہے الحمدللہ. آپ کی اس یادگار لمحے کا آپ نے ذکر کیا تو ایک شعر آپ کی نظر: نوک خنجر پہ زباں یوں ہی نہیں رکھی ہے، نوک خنجر پہ زباں یوں ہی نہیں رکھی ہے، درد کا نشہ عجب نشہ ہے سید وسیع شاہ. کیا اس کا بھی تو ایک نشہ ہے. اس مارکے سے پہلے، اس موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے پہلے، اور پھر غازی ہونے سے پہلے اور بعد والے کرنل رضا عباس زیدی میں کیا فرق ہے؟ سیم، نو ڈفرنس. happened to be simple before the incident. اس انسیڈنٹ، حادثے کے بعد بھی وہی سادگی. اوکے. آپ اپنی سوچ، آپ کا رہنے کا ایک
جو لائف سٹائل ہے اس کو مینٹین کرنا سادگی بہتر ہے. مجھے قرآن کی آیت دیکھیے اس کا مفہوم یاد آتا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ نہ حزن میں مبتلا ہوتا ہے بہت زیادہ اور نہ ہی خوشی میں بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے. ایک اعتدال نارمل. خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں آپ؟ واہ. حزن کس لیے منا رہے ہیں؟ کیا آپ سے چھینا گیا؟ اگر آپ مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کی اوقات اور آپ کی ضرورتوں سے زیادہ ہے. آپ تقسیم کرنے کا حکم ہے، بیلنس کرنا ہے اس معاشرے کو. زکوٰۃ، عشر، ان چیزوں میں. یہ جب چیزیں چوری ہو جاتی ہیں پھر آپ وہاں جا کر اس حزن میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ بتائیے، یہ ساری گفتگو ہم میں سے بیشتر لوگ، ہماری تربیت ایسی ہے، ہمارا نصاب ایسا ہے اور معاشرہ ایسا ہے الحمدللہ کہ آپ ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں، مگر نروز کو اتنا مضبوط رکھنا جیسا کہ آپ کے معاملے میں ہے، اور کہنا آسان ہوتا ہے سر، مگر نروز کو جنرلی جب وہ پڑتا ہے، پریشر کی ہم بات کر رہے تھے نا، کہ اس پریشر میں بھی پھر اس کا مظاہرہ اس طریقے سے کرنا جیسے آپ کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے غازی جو ہیں وہ کرتے ہیں، یا شہداء اور ان کی فیملیز جو ہیں جس طرح سے اس کو بریوری کے ساتھ اور گریس کے ساتھ اس کو کیری کرتی ہیں، اس جدائی کو یا اس قربانی کو. وہ کیا ریاضت ہے کہ عام آدمی بھی اپنی زندگی میں یہ لیول اچیو کر سکے؟ ایک لفظ ضمیر، بے ضمیری، ضمیر والا، یہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس جگہ پر نا، نسیم لیا تھے شاعر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اس ضمیر کو مطمئن اور مینٹین کرنا، یہ بڑے کریجیس پیپل دے کیری دیٹ. اور یہیں سے آپ کی بہادری، یہیں سے آپ کی واہ واہ. میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں کہ اگر آپ کریکٹر کو مینٹین کرتے ہیں اور اپنے کریکٹر کو ایسا مینٹین کرتے ہیں کہ ضمیر جو ہے وہ کسی خلش میں یا کسی اس میں مبتلا نہ ہو، تو پھر کسی بھی نوعیت کی قربانی یا آفت یا مصیبت دنیا جسے کہتی ہے اس کو آپ ہنس کے جھیل لیتے ہیں اور آپ کے نفس جو ہیں وہ مضبوط رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. اور اس کا جو رسپانس پھر آپ دیتے ہیں نا، جب آپ انکار کر دیتے ہیں اور حسین کے انکار کی طرح قائم رہتے ہیں، تو پھر آپ نے رسپانس دیکھا ہوگا اس پاکستان کا اس دفعہ. یہ حسین کا انکار تھا اور یہ دشمن کی موت تھی. کیا علیشہ بیٹی، آپ کا میموریبل مومنٹ اب تک کی زندگی کا؟ آئی وڈ سے جب ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے 2014 کے اندر، تو وہ میرا پہلا عمرہ تھا اور خانہ کعبہ کو دیکھنا اتنے قریب سے، وہ سب سے زیادہ میموریبل مومنٹ ہے میری زندگی میں ابھی تک. اینڈ آئی تھنک نو ادر مومنٹ کین ریپلیس دیٹ. واہ، ماشاء اللہ. رضا بھائی، آپ کا شعری ذوق بڑا اعلیٰ ہے، لٹریری ذوق، ادبی ذوق بڑا اعلیٰ ہے، اور میں چاہوں گا کچھ ذرا شیئر کریں نا، کچھ سنائیں نا جو آپ کا دل چاہ رہا ہو. میری غزاں چھڑ کے سنانا آج تجھے. ابھی مجھ سے باہر میرا ڈرائیور پوچھ رہا تھا، سر یہ کون پروگرام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ وہ کر رہے ہیں جو ہنسی ہاتھ کے کنگن والے. تو میں نے کہا یہ اس وقت کی باتیں ہیں. I happen to be a very good in what do you call it, cheating your اشعار, your verses. وسیع شاہ کے شعر مجھے بہت کافی ان سے I was inspired. اسی طریقے سے مختلف. اور ایک شعر میں بتاؤں گا کہ جو سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا، میرے ٹیچر تھے پروفیسر خیال امروہی، رئیس امروہی کے بڑے بھائی. ٹھیک. ہی واز مائی ٹیچر آف اردو. انسان سے محبت کی سزا کتنی کڑی تھی، نفرت کے تماچے میرے رخسار تک آئے. ایز اے فیلنگ، شاعر کی جو فیلنگس وہ ہے نا، وہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں. وہ سب کچھ اسی بات میں پورے ایکشنز بیان کر دیتے ہیں. نفرت کے تماچے میرے رخسار تک آئے. انسان کی، یہ انسان سے محبت کی سزا کتنی بڑی. یہ شعری ذوق ہے. اب اس کو اتنی ڈیپتھ میں جا کے سوچنا شاید ٹائم نہیں ہے آج کل کے دور میں.
اس کو فیل کرنا پڑے گا, اس قوم کو سوچنا پڑے گا. لیکن آپ کو تو اتنا پڑھنے لکھنے سے وہ ہے, وہ دیکھیے اپنے بابا کی ڈائری وہ جو ہے اس پہ سارا آپ نے وہ لکھا ہوتا ہے, اور ہر چیز کو وہ ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے. سر وہ جب میں نے پہلی بار, مجھے یاد ہے کئی برسوں پہلے دیکھا, تو مجھے اتنا اچھا لگا, خوشی ہوئی, اپنے حوالے سے بھی خوشی ہوئی کہ میں میری اس بھی کو چیز چینج اس میں کرتا تھی. رہتا ہوں سر. تو اکثر اس سے وہ آپ کا نا علم سے اور شعر سے, ادب سے, تاریخ, علم سے بنیادی طور پہ محبت کا نا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی خاص طور پہ علیشہ بیٹی کی گفتگو سن کے, کہ وہ علم جو ہے وہ کیسے ٹھہراؤ, اور علم اور نالج اور وزڈم, ایک ہوتی ہے انفارمیشن, ایک ہوتا ہے جب بچے سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انفارمیشن تو آئی چلی جا رہی ہے, اس انفارمیشن سے چھان کے اس نے کیا وزڈم جو ہے وہ اس نے گین کیا, تو وہ آج ہمیں نظر آیا. تو مجھے بڑی, میں خاص طور پہ بیٹی کے لیے بہت الگ سے تحسین کروں گا. بہت بہت شکریہ علیشہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ بیٹی. بہت بہت شکریہ رضا بھائی, جب بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں آپ عزت افزائی کرتے ہیں, دعوت قبول کرتے ہیں, اور آج تو آپ نے بہت ہی ہمارا مان بڑھایا. میں سمجھتا ہوں بہت غیر معمولی ہماری عزت افزائی ہے کہ آپ صاحبزادی کے ساتھ تشریف لائے, اور اس نے ایک اور چیز یہ ثابت کی کہ ہمارا شو جو ہے وہ ایک بھرپور فیملی شو ہے, اور لوگ اس میں اپنی صاحبزادی کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں, اور ہم بھی اسے بہت فخر کے ساتھ اپنی فیملیز کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو ایک فیملی انٹرٹینمنٹ بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, اور ایک فیملی شو جو ہے وہ ہم پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک طرح سے انڈورسمنٹ آج ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آخر میں علیشہ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں, کچھ بھی کہنا چاہیں, اور آپ ہیں اور آپ کی اور ہماری اور ہم سب کی پیارے پاکستانی ہیں. تو علیشہ آپ اور پھر آپ کے والد صاحب. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان از اے گفٹ فرام اللہ ٹو اس, اور جس طرح ابھی یہ ریسنٹ جو ایونٹ ہوا ہے, ہماری آرم فورسز نے دے ہیو پلیڈ دیئر پارٹ, لیکن صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو سنبھال کے رکھنا. ہم سویلینز جتنے بھی ہیں, ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سنبھالیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ جتنے بھی آپ روڈ پہ نارملی دیکھیں اتنا گند ہوتا ہے, تو ہم بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ جو اسٹاف ہے ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ صاف کریں اس کو. اٹس ناٹ اونلی دیئر رسپانسبلٹی, آپ لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ خود بھی سیکھیں, اور بلکہ جو اب چھوٹے بچے انہیں بھی سکھائیں. وہ بڑے کیجولی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے گند پھینک دیتے ہیں, تو دیٹس ناٹ گڈ. یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے, لوگ اس پہ اتنا دھیان بھی نہیں دیتے, لیکن بس یہی میسج ہے کہ ایک ایگزامپل میں نے دی تھی کہ اسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں تاکہ پاکستان اندر سے بھی اسٹرانگ رہے, اور باہر کے لیے تو ہمارے پاس وی ہیو آور آرم فورسز اینڈ وی سیلوٹ دیم فار وٹ دے ڈو, بٹ اندر سے بھی اسٹرانگ رہنے کی ضرورت ہے. اور بس یہی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کریں تاکہ ہم. بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور یہ جو صفائی ہے, یہ ہر طرح کی صفائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس نفرت کو بھی صاف کریں, اور دشمنوں کو تو صاف کیے جا رہا ہے. حضور میری نظر میں پاکستان کی ایٹ دا مومنٹ صرف ایک چھوٹی سی ضرورت ہے, وہ ہے یکجہتی. یکجہتی صرف سیاسی نہیں, اقتصادی نہیں, معاشرتی نہیں, بلکہ ہر پہلو سے. ہمیں اپنی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کو اپنی عوام کو, آرم فورسز کا اپنا کام, ہر محکمے کا اپنا کام, لیکن بہت خوبصورتی سے انجام دینے کے لیے یکجہتی ان تمام میں ضروری ہے. اور ہمیں اس کی مثال آپ کو ریسنٹلی جو یہ, میں بار بار یہ مینشن کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کا کرم وہیں ہوتا ہے جہاں یکجہتی ہوتی ہے. بس کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ. اور کیا عمدہ گفتگو کی اکرم صاحب نے آخر میں. جو بھی انسانی تاریخ ہے, اکرم صاحب کے آخری الفاظ اگر آپ دیکھیں, سیاسی حوالے سے, تاریخی حوالے سے, یہی اہم ترین بات ہے کہ ہر شخص, ہر ادارہ جب اپنا اپنا کام کرے گا تو اسی سے یکجہتی جو ہے وہ بھی جنم لے گی, اور اسی سے وہ میجک پیدا ہوتا ہے جو پھر آپ کے عزت, وقار اور فتح کا باعث بنتا ہے. بہت بہت شکریہ اگین رضا بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ بیٹی, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور 2-3 اشعار پر جو ماں کے لیے لکھے تھے اور مادر وطن کے لیے وہی اشعار کہ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب,
تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اجازت دیجیے